الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ. تھوڑی دیر کے لیے پنکھا بند کر دیں، یہ آواز کر رہا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. محترم علماء کرام، دور دراز سے آئے ہوئے معزز سامعین، آپ نے بڑی باتیں سنی. میں ان میں سے کسی بات کو ریپیٹ نہیں کروں. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے کہ آج کے دور میں مدارس کیسے ہوں، اس پر آپ بات کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں، آپ ان ساری باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نظریہ ہے اور نظریے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. حقیقت میں پہلے دو چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. چونکہ علماء کی ایک بڑی تعداد بیٹھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے سستے تنخواہ والے علماء اور حفاظ ملتے ہیں. سارے لوگوں نے بیان کیا کہ قرآن کی بڑی اہمیت ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اتنے سستے نہ ملتے. موثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے، اس لیے آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ آپ اندر سے سیٹسفائیڈ ہوں، مطمئن ہوں کیسا کیوں ہو رہا ہے. حضرت نے کہا ہے کہ اللہ کی ایک پالیسی ہے کہ جو چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوگی وہ نہایت سستی ہوگی اور آسانی سے فراہم ہوگی. مثال دی ہے کہ سب سے زیادہ انسان کی ضرورت جس کے بغیر آپ 5 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، وہ آکسیجن ہے، ہوا ہے. سب سے سستی ہوا ہے، بغیر کسی پیسے کے اللہ نے مہیا کیا ہے. لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ اس کا سستا ہونا اس کے کم قیمت ہونے کی دلیل نہیں ہے. دوسری مثال دی ہے کہ اس کے بعد جو انسان کو جو ریکوائرڈ ہے، جو ضرورت ہے، وہ پانی ہے. اس سے بھی آپ 24 گھنٹے سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے اپنی زندگی کو. اس کو اللہ نے آسانی سے اور سستا رکھا ہے. تیسری مثال میں نے شامل کیا ہے، جتنے بھی کھانے ہیں دنیا میں ان سب میں سب سے ضروری چیز نمک ہے. نمک سب سے سستا ہے. دیکھیں، ان کے سستے ہونے سے آپ ان کی اہمیت کا اندازہ یہ نہیں سمجھیں کہ سستے ہیں تو غیر اہم ہیں. سستے ہونے کے باوجود سب سے زیادہ امپورٹنٹ انہی کے ہے. تو حضرت نے کہہ کے کہا کہ چونکہ اللہ کی پالیسی میں ہے کہ مسلمان علم دین حاصل کرے، اگر اس کا حاصل کرنا مشکل کر دے گا تو قیامت میں لوگ ایکسکیوز پیش کریں گے کہ اللہ میں آپ جو علم دین ہے وہ سیکھنا چاہتا تھا، لیکن ٹیوشن 55,000 کا تھا، میں تو کرا ہی نہیں پاتا تھا. میتھ نہیں جانیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ میتھ نہیں جانتے اس لیے آپ جہنم میں چلے جائیے، ایسا نہیں ہوگا قیامت میں. لیکن اگر دین نہیں جانیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے. لہذا اس دین کے حصول کو رب ذوالجلال نے سستا رکھا ہے. یہ پالیسی میں سے بات میں اپنی سمجھا پایا؟ ایک بات ہے، میں ٹھیک 30 منٹ بات کروں گا انشاءاللہ. دوسری چیز، یہ جو بات مدرسے کے بارے میں کہی گئی، مدرسہ کیسا ہو. جب کوئی نبی بھیجا جاتا ہے، سب علماء ہیں، میں صرف اشارہ کروں گا، آپ لوگ بھی بات سنتے ہی رہتے ہیں. اس وقت کا جو سب سے ٹاپ کلاس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں نبی اس میں ٹاپر ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری ٹاپ کی تھی.
تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ سارے جادوگر سرنڈر ہو گئے. ہمارے نبی، اور بہت سی مثالیں دوں گا، میں ڈائریکٹ آ جاتا ہوں اپنی بات. ہمارے نبی کے زمانے میں یہ عرب کا جو علاقہ تھا یہ ہم کو کہتا ہے اجمی، خود کو کہتا ہے عربی. کیوں کہتا ہے؟ اجمی کا مطلب گونگا. آپ بولتے ہیں یا گونگے ہیں؟ بولتے ہیں. ان کو اپنی لینگویج پر اتنا ناز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا اپنے دل کی بات کہنا بھی چاہے تو اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس لیے یہ گونگے ہیں. کرناٹک یا دکنی والے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی کلر بہت ہرا ہے. اب اگر اس کو لکھنؤ والا بولے گا تو بہت لگا کر کے ہی بولے گا کہ بہت ہرا ہے. لیکن دکنی والوں نے ایک لفظ استعمال کیا، ہر رہا ہے. اس نے بہت کو کاٹا اور اس لفظ کو اس میں وہ معنی پیدا کر دیا، ایک ہی لفظ نے معنی پیدا کر دیا. تو لینگویج میں عربوں نے کہا کہ پوری دنیا گونگی ہے، ہم ہی زبان جانتے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن کریم ایسی لینگویج میں نازل کر دیا کہ پوری دنیا کو چیلنج کر دیا کہ تم میں اگر دم ہے تو لینگویج اس سے مقابلہ کرو. پتہ یہ چلا کہ ضرورت کے مطابق انبیاء کو معجزات دیے جاتے رہے. جس وقت یہ مدرسہ کا نظام درس نظامی قائم ہوا، شاید آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن کہہ رہا ہوں، اسی لیے میری باتیں بعض لوگ بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں. یہ پورا نظام سول سروس کے نظام کے نام پر یہ سلیبس بنایا گیا. اس میں اتنے فوائد تھے کہ ہم نے اس کو لے لیا. یہی وجہ ہے کہ پورے سلیبس میں سیرت کی کوئی کتاب داخل نہیں ہے. آپ سیرت جانتے ہیں، یہی وجہ ہے ایک عالم سیرت پر بات کرے گا کچھ بولے گا، دوسرا آدمی سیرت پر کچھ بات کرے گا. اب آپ پبلک پریشان ہوتی کون سی صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ سلیبس کے ذریعے ان کو سیرت پڑھائی نہیں گئی ہے. یہ سول سروس سلیبس تھا اور اس وقت کا ٹاپ کلاس کا تھا. مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جو انہوں نے طلبہ سے خطاب کیا، اس کا نام ہے باجا سراغ زندگی. حضرت نے لکھا ہے کہ پچھلے 100 سال میں دنیا جتنی چینج ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی. اگر نصاب میں نہ تبدیلی نہیں لائی گئی ہے تو اس 100 سال میں، جبکہ دنیا خوب چینج ہوئی ہے. لہذا مدرسے والوں کو چاہیے کہ اب اس وقت دنیا کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس لحاظ سے پڑھایا جائے اور اس لحاظ سے مدرسے کو قائم کیا جائے. میں آپ کو انٹرنیشنل لیول کی ایک بات اور نیشنل لیول کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہے پرابلم کہاں. اگر آپ اس چیلنج کو مدارس قبول کر سکتے ہیں تو معاملہ بنے گا، ورنہ معاملہ بنے گا نہیں. 2 چیلنج ہیں. There are 2 challenges nowadays in the world. پہلا چیلنج انٹرنیشنل لیول کا یہ ہے کہ اگر مسلمان اس دنیا میں متحد رہیں گے تو کوئی بھی اس کے اوپر اپنا سپر پاور جما نہیں سکتا. آپ دیکھیں 2 سال پہلے یو این او نے پورے سال کا ایک پروگرام بنایا، صوفیزم اور اسلام. بھئی اسلام میں تصوف ہے، اس کو دونوں کو الگ الگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ابھی جو لیٹسٹ ہے، جو دنیا اس وقت یورپ اور یو این او چاہ رہا ہے، سیکولرزم اور اسلام، یہ 2 چیلنجز ہیں. وہ چاہتا ہے کہ مسلمان سیکولر ہو جائے. سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ جائز ناجائز، مطلب سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ جائز ناجائز سب کو قبول کرتا رہے، وہ سیکولر ہے. بہت سے لوگ اس دنیا میں ہیں، مسلمان ہیں، کہتے ہیں مولانا میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں رشوت نہیں لیتا ہوں، میں کسی کا حق نہیں مارتا ہوں. ٹھیک ہے میں نماز روزہ نہیں کرتا لیکن یہ تو میں نہیں کرتا ہوں.
یہ کیا مطلب ہو بھائی؟ ٹھیک، آپ اپنے آپ کو اچھا بھی جان رہے ہیں اور یہ بھی کہنا ٹھیک میں مانتا ہوں میں روزہ نماز نہیں کرتا ہوں لیکن میں یہ سب نہیں کرتا ہوں. یہ بات جان لیں کہ ڈائریکٹ عبادت، مفتی شفیع علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ جو عبادت اللہ کی جانب سے ہے وہ ڈائریکٹ عبادت ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں، کیا خدمت خلق کر دینا، لوگوں کی مدد، یہ انڈائریکٹ عبادت ہے. انڈائریکٹ عبادت اس وقت پلس پوائنٹ ہوتی ہے جب ڈائریکٹ عبادت کمپلیٹ ہو. میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کلیم کرتا ہے کہ میں نے 2 گھنٹہ سر اوور ٹائم کیا ہے لیکن آج میں ابسنٹ رہا ہوں ڈیوٹی سے. اوور ٹائم نہیں مانا جائے گا. اوور ٹائم اسی وقت مانا جاتا ہے جب ڈیوٹی کمپلیٹ ہو، تب اوور ٹائم آپ کا سونے پر سہاگا ہے، ورنہ اوور ٹائم از نتھنگ، کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو آپ نے بات کہی نا سیکولرزم والی کہ صاحب ہم یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے روزہ نماز، یہ آپ کی چیز کامیاب نہیں کر سکتی. آپ ایک آدمی خدمت خلق نہیں کیا، حرام سے بچا، فرائض ادا کیا، لوگوں کے حقوق کیا، یہ جنت میں چلا جائے گا. خدمت خلق والا اس بنیاد پہ جنت پہ نہیں. میں خدمت خلق کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انڈائریکٹ عبادت کو کبھی بھی ڈائریکٹ عبادت کے اوپر نہیں ڈالیں. یہ جو 2 چیلنج ہے اس وقت، پہلا انٹرنیشنل لیول کا چیلنج ہے کہ مسلمانوں کو کیسے آپس میں الگ الگ رکھا جائے. کبھی ہم کو سب سے پہلے ہمارے اندر پھوٹ ڈالی گئی شیعہ سنی کی، پھر اس کے بعد ڈالتے 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 اب سب کچھ بٹ گیا ہے، کچھ بھی متحد نہیں ہے. اگر آپ ایسا مدرسہ چلاتے ہیں جو امت میں یونٹی پیدا کر سکتا ہے، اس مدرسے کی ضرورت ہے، ادروائز مدرسے بہت ہیں. اس کا ایک طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. ہم جب یہ کہتے ہیں، کتنے پروگرام میں اٹینڈ کرتا ہوں، قومی اتحاد و اتفاق کے بینر کے نیچے ہم تقریریں کرتے ہیں. جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہیں سب غلط ہیں. یہ بات کہنے والا، یہ بات پڑھنے والا، یہ بات پڑھانے والا کہ ہم صحیح ہیں اور سب غلط ہیں، کبھی بھی یونٹی قائم نہیں ہو سکتی. بینر اتار کے کنارے رکھ دیں. یہ بینر کیسا بینر ہے؟ اتحاد و اتفاق کی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں اور سب غلط ہیں. سامنے والا بھی کیا پڑھا رہا ہے؟ میں صحیح ہوں اور سب غلط ہے. یہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کا ریموٹ کس کے ہاتھ پہ ہے. اس نے آپ کو یہ نظریہ پیدا کیا ہے کہ آپ صحیح ہیں بقیہ سب کو غلط مانے. اگر یہ نظریہ قائم ہوگا تو کبھی بھی یہ مدارس ہمارے امت میں اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں کر سکتے. تلخ ہے باتیں لیکن بتانا ہے آپ کو. ایسے مدرسے قائم ہونے چاہیے جو امت کو یونائٹ کر سکے، متحد کر سکے. علماء بیٹھے ہیں، ان کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اس کا جواب دیتے چلتے ہیں. علماء کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے، اس کا مطلب مولانا صاحب باطل کو باطل نہ کہا جائے؟ کہ جب باطل کو باطل کہیں گے تو یہ تو کہنا پڑے گا نا کہ ہم صحیح آپ غلط ہیں. یہ سوال کا جواب ایک جملے میں دے کر آگے. ہمارا یہ کہنا ہے جب جمہور کسی کو غلط کہے تو آپ اس میں شامل ہو جائیں. انفرادی طور پر نہیں فلاں حضرت نے کہا ہے، فلاں صاحب نے کہا ہے غلط ہے. سب صاحب ہیں، سب کے پاس صاحب ہیں، بغیر صاحب کا کوئی نہیں ہے. لہذا جب جیسے قادیانی پر جمہور امت کا اتفاق ایک باطل ہے، آپ نعرہ لگا کے کہیے قادیانی باطل ہے. لیکن بقیہ جو بھی لوگ ہیں، جب تک ان کو جمہور اتفاق سے نہ کہے، اگر آپ نے یہ عادت ہم نے نہیں ڈالی تو کبھی بھی ہمارے مدارس یونائٹ نہیں کر پائیں گے. یہ پہلی بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں. دوسری پرابلم جو نیشنل لیول کی ہے، اس کو مدرسے والوں کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. اور 3% آتے ہیں یہاں پڑھنے. کتنے % آتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اس وقت بھارت میں بھی اور بڑے بڑے جو سیمینار ہوتے ہیں اس میں ایک ٹاپک
دیا جاتا ہے کہ صاحب مدارس کو جدید تعلیم سے جوڑ دینا چاہیے. مطلب عالم بھی ہو, انجینئر بھی ہو, عالم بھی ہو, ڈاکٹر بھی ہو, عالم بھی ہو, آئی ایس بھی ہو. میں خود پوسٹ گریجویٹ پلس عالم ہوں. میں نے پہلے پوسٹ گریجویشن کیا ہے, پھر اس لائن میں آیا ہوں. میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو ایشو بنا رہے ہیں کہ 3% عالم بھی ہو, انجینئر بھی ہو, 97 کی چنتا کر لو, 3 کو تم ان کے حالت پہ چھوڑ دو. If the 3% will be spoiled, then nothing will be spoiled. 3% برباد ہوئے کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن 97% کے اندر دین اگر نہیں آئے گا, ہم 3% کچھ نہیں کر پائیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی خطرناک چال ہے جو ہمارے لوگوں کو بتائی جا رہی ہے کہ نہیں, مولوی صاحب کو انجینئر بھی ہونا چاہیے, ڈاکٹر بھی ہو. ایک انجینئر بتائیے جو مولوی ہو, ہیں سینکڑوں ہیں, ان سے بولو آپ کو تراویح سنانی ہے, مولانا صاحب مسجد خالی ہے, دیکھے آ جائیں. 2.5 لاکھ مسجدیں ہیں بھارت میں کم و بیش. 2.5 لاکھ کے امام کے لیے آپ مولوی کو انجینئر اور ڈاکٹر بنا دیجئے, امامت کرے گا کون؟ اللہ کو اپنی 2.5 لاکھ مسجد چلانی ہے یا لاک کرنی ہے؟ چلانی ہے. یہ غلط نظریہ قائم کیا جا رہا ہے. اگر کوئی صاحب اس نظریے کے حامل ہیں, میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ یہ نظریاتی بات ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن یہ سخت ترین بات ہے, آپ کو جو بتا رہا ہوں نہایت ڈینجر بات ہے. میرے گھر میں سب عالم ہیں, سب عالم ہیں, چاچا عالم, تایا عالم, ابا عالم. میرے چچا علی گڑھ سے BA ہے, جامعہ ازہر سے ازہری ہیں, اور دارالعلوم سے قاسمی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر مولوی بن کر انجینئر بنا تو کبھی بھی مولوی لائن کو نہیں پکڑے گا. اگر انجینئر بن کر مولوی بنے گا تو کام کا ہو سکتا ہے, لیکن ادھر سے ادھر گیا تو انما الاعمال بالخواتین کے تحت معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ تجربہ ہے پورے بھارت کے لوگوں کا, پورے بھارت کے لوگوں. میں بھی پوسٹ گریجویٹ اگر مولوی بن کے پوسٹ گریجویٹ کرتا تو میں بھی وہیں بیٹھا ہوتا جہاں آپ لوگ بیٹھے. ہم نے پہلے پوسٹ گریجویشن کیا, پھر اپنی مرضی سے ہم نے کیا کیا, اس لائن میں آئے, ہم باقی رہ گئے. میرے جتنے ساتھی, جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو بھی گئے ہیں, نماز تک نہیں پڑھتے ہیں, ڈگری بڑی بڑی ہے, اگر وہ ادھر گئے تو برباد ہو گئے. لہذا یہ نظریہ جو بتایا جا رہا ہے کہ مولوی صاحب یہ بن جائیں, یہ ایک الگ بات ہے. پبلک کو 2 تکلیف ہے مولوی سے. کتنی تکلیف ہے؟ 2 پرابلم ہے. پہلی پرابلم ہے کہ یار یہ لوگ حافظ بن جاتے, عالم بن جاتے, ان کی اکنامک بڑی خراب ہے. لہذا اگر یہ انجینئر ہو جائیں گے تو اکنامک اچھی ہو جائے گی, ہے نا, یہی اصل بات ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, تنخواہیں مولوی خود دیتا ہے یا مینجمنٹ کرتا ہے؟ مینجمنٹ کرتا ہے. وہ ریٹائر آدمی جو مینجمنٹ کا ممبر ہے, جس کو پینشن 40,000 ملتی ہے, اس کو شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ مولوی صاحب کی تنخواہ 10,000 زیادہ ہے؟ تم پینشن 40,000 لو اور اس پر اسٹرائک کرو, اور 10,000 والے کو بولو کہ ان کی تنخواہ کم ہے. اکنامیکل پرابلم آپ نے کریٹ کیا ہے, آپ اس کو سالو کریں. اس کو سالو کرنے کے بجائے آپ اپنی اس بات کو چھپانے کے لیے آپ نے دوسرا راستہ دکھلانا شروع کر دیا کہ ان کو انجینئر بنا دو, IAS بنا دو, مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ اپنی غلطی کو پکڑے, یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑے ہوشیار ہیں, سامنے والا بھی ہوشیار ہے. You are a very clever, but others are not fool. آپ بہت ہوشیار ہیں لیکن دوسرا بیوقوف نہیں ہے, اس بات کو نوٹ کر لیں. اس بات کی وجہ سے لوگوں کے دل میں ہے کہ مولانا لوگ یہ سارے ڈپارٹمنٹ میں آ جائیں. اصل بات آپ حل کر دیجئے. عربوں نے اس کو حل کیا, میں 20 سال عرب میں رہا ہوں. عربوں نے اس کو حل کیسے کیا؟ مولوی کی ڈگری کو انہوں نے MBBS ڈاکٹر یا ME مطلب
इंजीनियरिंग मास्टर के बराबर कर दिया, चाहे वो मुअज्जिन हो और चाहे इमामत करा, तनख्वाह दोनों की बराबर होगी, मामला लो, मामला हल हो गया। वो आप नहीं करना चाह रहे, आप 3% को बर्बाद करने की फिक्र में लगे हैं और 97 कैसे ठीक होगा इसकी चिंता किसी को नहीं है। लिहाजा 97 की चिंता करें और ये 3% के बारे में, ये जो नेशनल लेवल पर जो दूसरी प्रॉब्लम है आपको जो बताना चाह रहा हूं वो है, इन्होंने एक बात पकड़ ली है आपके नेशनल लोगों ने कि इस देश में सुब्रमण्य स्वामी ने का पूरा वीडियो वायरल हुआ है। उसने 2 साल पहले एक बात कही थी कि तुमने इस देश में शाइनिंग इंडिया के नाम पर इलेक्शन लड़े, फेल हो गए। उसने कहा एक ही वजह से कामयाबी हो सकती है, वो ये है कि नफरत फैलाओ और सियासत करो। अब आपके मदरसे, हमारे मदरसे अगर ये कर सकते हैं कि नफरत को खत्म कर सकते हैं तो आपका सिलेबस और आपका मदरसा कामयाब है। वरना सामने वाले ने 100% तय कर रखा है कि इस देश में राज करने के लिए, सत्ता में रहने के लिए नफरत ही वाहिद तरीका है और उसके एक्सपीरियंस से उसके नतीजे भी बरामद हुए। अब अगर ये मदारिस वाले नफरत दूर कर सकते हैं तो कामयाब हुए हैं, तब ऐसे ही मदरसे की जरूरत है। वो कैसे नफरत हो रही है और कैसे दूर किया जाए बता देता हूं आपको। हम 21 मिनट बोल चुके। कर्नाटक में अभी कुछ दिन पहले तक गाय काटने की इजाजत थी। मैं पिछले 5 साल से मुसलमानों से कह रहा हूं कि देखो, हमारे पास साथ एक कौम रहती है, हमारा जहां मदरसा हुबली में है, इत्तेफाक से उस चौराहे पर हर वक्त बगैर मुबालगा 30 से 35 गाय बैठी रहती है। हर वक्त जब उधर से कोई गैर मुस्लिम गुजरता है तो उसको चूमता है। किसको? आप भी देखते होंगे, चूमता है। इसका मतलब उससे उसको मोहब्बत है। मोहब्बत की क्या वजह है भाई? आप महबूब सुबानी के कट्टे को चूमते हैं, उसकी कोई इल्लत है आपके पास? वो भी आपको नहीं मालूम है। जो चूमा जा रहा है उसको नहीं मालूम मैं क्यों चूमा जा रहा हूं। इतने बड़े हम अहमक हैं, अरे कम से कम जिसको चूमा जाए उसको तो मालूम हो कि मैं चूमा जा रहा हूं। हम चूमे जा रहे हैं, बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। उसको चूमते, उसके थोड़ी दूर के बाद मेरा अंदाजा है ज्यादा से ज्यादा 200 कदम पर वहां पर कस्साब की दुकानें हैं। उन्होंने पूरी गाय को ऐसे ही काट के दबा करके ऐसे टांग रखा है। ईमानदारी से बताओ कि जो यहां चूम कर गया होगा और उसने देखा कि यहां टंगी हुई है, आपके लिए नफरत होगी या दोस्त मोहब्बत आएगी? प्रैक्टिकली बात करें, आपने नफरत के सारे तरीके इस्तेमाल किए हैं कि भारतवासी, मेरी पूरी तकरीर है कभी सुन लेना, भारतवासी भारत के मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं? व्हाट आर द बेसिक रीजंस? हम नहीं कह रहे, हम आपको अल्लाह ने इजाजत दी खाने की, खाइए। इसी सेकुलर मुल्क में खिंजीर खाने वाले लोग मौजूद हैं कि नहीं? खाते हैं। उन्होंने कभी खिंजीर ऐसे लटकाई है? उन्हें मालूम है कि बड़ी तादाद नहीं खाती है, अगर वो देखेगी तो वो हमसे नफरत करेगी। बहुत से लोगों को शहर में मालूम भी नहीं कि खिंजीर का गोश्त बिकता कहां है, इतना छुप कर वो करते हैं। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको इस बात का एहसास है मेरे इस काम से मेरे दिल में, मेरे लिए लोगों के दिल में नफरत नहीं होना। हम वो भी नहीं सीख पाए लोगों से। ये जो नफरत का माहौल क्रिएट किया गया, उन्होंने इसी को पकड़ के सत्ता संभाली। अब हमारी जिम्मेदारी है हम ऐसे उलमा पैदा करें मदारिस से जो नफरत को दूर करने की बातें करें, प्यार और मोहब्बत की बातें करें। कैसे बात होगी, इनको कैसे समझाया जाए? और आपको मालूम है उन सब का एक तरीका है, लंबी चौड़ी बात नहीं, एक बात है, आप अमली शक्ल में मुसलमान चलते फिरते नजर आने लगे, खुद ब खुद वो आपसे मोहब्बत करेंगे। मौलाना ने
پوری تقریر میں جو فوکس ڈالا وہ یہ کہ ہم قرآن سے دور ہیں. آپ بولتے ہیں ہم تو قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں. ہم کہاں دور ہیں؟ ہم تو بہت قریب ہیں. اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں 5 آدمی بھی نہیں بیٹھے ہیں. 5 آدمی بھی. میں علماء کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں احتراماً. 5 آدمی نہیں بیٹھے کہ جن کے ابا مرے ہوں اور قرآن کھول کر کے انہوں نے پراپرٹی کو ڈیوائڈ کیا ہو. سب بیٹوں نے کھا لیا. لکھا گیا ہے پراپرٹی ڈیوائڈیشن کا مسئلہ قرآن میں. مولانا نے تو مثال نہیں دی نا, تو آپ بہت خوش رہے کہ ہم لوگ تو مولانا کہہ رہے لیکن ہم تو قرآن سے بہت قریب ہیں. اندازہ کر لیجئے, صبح اٹھتے ہی پہلا کام نافرمانی ہوتی ہے قرآن کی. نماز کی فرضیت کہاں لکھی ہے؟ قرآن میں لکھی ہے. 10% پوری دنیا کے مسلمان فجر کی نماز پڑھتے ہیں. جس قوم کے 90% لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہوں, مارننگ کا پہلا کام کیا غرض پڑی ہے رب ذوالجلال کے وہ تمہارا سپورٹ کرے؟ اس کی سرکار آپ نے ووٹ دے کر بنائی ہے. سمرتھن واپس لے لیجیے آپ اپنا. فارسی میں اللہ کو خدا کہتے ہیں. خدا خود سے ہے, تمہارے بنانے سے نہیں ہے. تمہارے بنانے سے خدا نہیں ہے, خود سے خدا ہے. سب لوگ اپنا سمرتھن واپس لے لو تو بھی وہ اللہ ہے. یہ جو ہو رہا ہے بھارت میں, اس نفرت کو آپ مدرسے والے ہی کم کر سکتے ہیں. یہاں سے ایسے پروڈکٹ نکالے جائیں جو لوگوں کو صحیح بات پہنچائے. پبلک میں جیسے ہی آپ قرآن پر عمل کر دیں گے, اس قرآن کی ایک نیچرل صفت ہے. بہت غور سے سنیے گا جملہ. اس قرآن کی ایک فطری صفت ہے. یہ پانی ہے نا, پانی کی نیچرل صفت ہے بہنا. میں ڈال دوں, مجھے کہنا نہیں پڑے گا پانی بہیے, کہنا پڑے گا. پانی کی نیچرل صفت ہے, فطری صفت ہے بہنا. قرآن کی ایک فطری صفت ہے, آپ کو بتاتا ہوں. میں کہوں یہ حافظ صاحب جو بیٹھے ہیں بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. کچھ بھی نہیں پڑھا انہوں نے, میں نے کہا بہت اچھا پڑھتے ہیں, بڑی تعریف کی. ایمانداری سے بتاؤ حافظ جی کے لیے آپ کے دل میں محبت آتی کہ نہیں آتی؟ حافظ جی نے پڑھا کچھ بھی نہیں ہے. یہ قرآن کی نیچرل صفت تھی کہ آپ کے دل میں حافظ صاحب سما گئے. اس کا الٹا کر لیجئے. میں کہوں یہ حافظ صاحب ہیں, قرآن بہت اچھا یاد کیا تھا, سب بھول گئے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں حافظ جی سے نفرت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ نیچرل. یہی کیفیت اس وقت پوری دنیا کی آپ کے ساتھ ہو گئی نفرت کی. جب قرآن سے آپ جڑے تھے تو پوری دنیا چاہے یا نہ چاہے آپ سے پیار کرتی تھی. آپ نے قرآن مجید کو چھوڑا, وہ چاہے بھی تو آپ سے پیار نہیں کر سکتے. نفرت کی یہ وجہ اصل ہے. وہ مدرسے اگر اس قرآن سے لوگوں کو جوڑ کر کے سلیبس بنا رہے ہیں تو بہترین چیز ہے. ایسے ہی ان دونوں چیلنجز کو قبول کرنے کا نام ہی مدرسے کا قیام ہے اور مدرسے کا اصل استعمال ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی, مدرسہ بہت ہے, یہ بھی ایک مدرسہ ہے. لیکن میں آخر میں 2 منٹ اور باقی ہے. آخر میں تو اس گاؤں میں معین الدین صاحب کے واسطے سے پچھلے 4-5 سال سے آتا جاتا ہوں. بقیہ کے بارے میں تو مجھے کوئی خاص 2-4 پروگرام ہوں گے. معین الدین صاحب 5 سال سے یہ پیچھے لگے, مولانا صاحب مدرسہ قائم کرنا ہے, مدرسہ قائم کرنا ہے. اس علاقے کے علماء کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ایک آدمی اکنامکلی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے, اس کو صحیح گائیڈ کیا جائے اور صحیح طور پر مدرسہ چلایا جائے. یہ علاقے کے علماء کی ذمہ داری ہے. آپ شکر ادا کریں. آپ ان علماء سے پوچھیں جو مدرسے چلا رہے ہیں اور پاپڑ بیل کر مدرسے چلا رہے ہیں, کتنی پرابلم ہوتی ہے, چندہ کیسے آتا ہے, یہ سارے علماء جانتے ہیں کہ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. آپ کو ایک آدمی سپورٹر کھڑا ہے, اس کے ساتھ پوری ٹیم لگی ہوئی ہے گاؤں کی. جیسا مولانا نے کہا کہ 1 کروڑ 2 کروڑ خرچہ کرنا ہو, لیکن اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ
کہ اس بندے کو صحیح گائیڈ کیا جائے اور صحیح طور پر مدرسہ چلایا جائے کہ ان دونوں چیزوں کو ہم قبول کر سکیں کہ امت میں یونٹی پیدا ہو سکے اور بھارت میں نفرت کے ماحول کو ختم کیا جا سکے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. امید ہے کہ میں اپنی بات سمجھا لے گیا ہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.